ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسے واقعے کو لے کر آئے ہیں جو قرآن کی آیت سے لیا گیا ہے اور اسی کے ترجمے کے اوپر پوری تفسیر ہے، اور اس واقعے کو ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ تک پہنچائیں گے۔ آئیے چلتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کی طرف۔ سورہ بقرہ پارہ نمبر 3 آیت نمبر 258۔ ترجمہ میں ہم آپ کو بتا دیتے ہیں، آیت نمبر بتا دی ہے، اگر آپ کو پڑھنا ہو تو آیت کو جا کر پڑھ لیں۔ صرف ہم آپ کو ترجمہ بتائیں گے تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو جائے۔ تو آئیے چلتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کی طرف، اور آیت کا ترجمہ یہ ہے: کیا تو نے اسے نہیں دیکھا جو سلطنت پا کر ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑ رہا تھا؟ جب ابراہیم نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، وہ کہنے لگا میں زندہ کرتا اور مارتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق کی طرف سے لے کر آتا ہے تو اسے مغرب کی جانب لے جاتا ہے۔ اب تو وہ کافر حیران رہ گیا اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ یہ تھا آیت کا ترجمہ، اور اب ہم آپ کو اس واقعے کی تفسیر بتاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا سامنا، آیت نمبر 258۔ اس بادشاہ کا نام نمرود بن کنعان بن سام بن نوح تھا۔ اس کا پائے تخت بابل تھا۔ اس کے نسب نامے میں کچھ اختلاف بھی ہے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دنیا کی مشرق مغرب کی سلطنت رکھنے والے 4 بادشاہ ہوئے، جن میں سے 2 مومن ہیں اور 2 کافر ہیں، حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین۔ اور کافروں میں نمرود اور بخت نصر۔ فرمان ہوتا ہے کہ اے نبی، تم نے اسے نہیں دیکھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وجود باری تعالیٰ میں مباحثہ کرنے لگا۔ یہ شخص خود اللہ ہونے کا مدعی تھا، جسے اس کے بعد فرعون نے بھی میں دعویٰ کیا کہ میں اپنے سوا کسی کو تمہارا رب نہیں جانتا۔ چونکہ ایک مدت مدید اور عرصہ بعید سے یہ بادشاہ چلا آتا تھا، اس لیے دماغ میں رعونت اور انانیت آ گئی تھی۔ سرکشی اور تکبر، نخوت اور غرور و طبیعت میں سما گیا تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں 400 سال تک حکومت کرتا رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب اس نے وجود باری تعالیٰ پر دلیل مانگی تو آپ نے نیست سے ہست اور ہست سے نیست کرنے کی دلیل دی، چونکہ ایک بدیہی اور مثل آفتاب روشن دلیل تھی کہ موجودات کا پہلے کچھ نہ ہونا، پھر ہونا، پھر مٹ جانا کھلی دلیل ہے، موجود اور پیدا کرنے والے کے موجود ہونے کی، اور وہی اللہ ہے۔ نمرود نے جواباً کہا کہ یہ تو میں بھی کرتا ہوں اور یہ میں کر سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر 2 شخصوں کو اس نے بلایا جو واجب القتل تھے، ایک کو قتل کر دیا اور دوسرے کو رہا کر دیا۔ دراصل یہ جواب اور یہ دعویٰ کس قدر لچر اور بے معنی ہے، اس کے بیان کی بھی ضرورت نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صفت باری میں سے ایک صفت پیدا کرنا اور پھر نیست کر دینا بیان کی تھی، اور اس نے نہ تو انہیں پیدا کیا، نہ ان کی یا اپنی موت حیات پر اسے قدر، لیکن جہلا کو بھڑکانے کے لیے اور اپنی علمیت جتانے کے لیے باوجود اپنی غلطی اور مباحثہ کے اصول سے طریقہ فرار کو جانتے ہوئے صرف ایک بات بنا لی۔ ابراہیم علیہ السلام بھی اس کو سمجھ گئے، اور آپ نے اس کند ذہن کے سامنے ایسی دلیل پیش کر دی کہ صورتاً بھی اس کی مشابہت نہ کر سکے۔ چنانچہ فرمایا کہ جب تو پیدائش اور موت تک کا اختیار رکھتا ہے تو مخلوق پر تصرف تیرا پورا ہونا چاہیے۔ میرے اللہ نے تو یہ تصرف کیا کہ سورج کو حکم دے دیا ہے کہ وہ مشرق کی طرف سے نکلا کرے، چنانچہ وہ نکل رہا ہے۔ اب تو اسے حکم دے کہ وہ مغرب کی طرف سے نکلے۔ اس کا کوئی ظاہری ٹوٹا پھوٹا جواب بھی اس سے نہ بن پڑا، اور بے زبان ہو کر اپنی عاجزی کا معتبر ہو گیا، اور اللہ کی حجت اس پر پوری ہو گئی۔ لیکن چونکہ ہدایت نصیب نہ تھی، راہ یافت نہ ہو سکا، ایسے بدوضع لوگوں کو اللہ کوئی دلیل نہیں سمجھاتا، اور وہ حق کے مقابلے میں بغلے جھانکتے ہی نظر آتے ہیں۔ ان پر اللہ کا غضب اور غصہ اور ناراضگی ہوتی ہے، اور اس کے لیے اس جہان میں بھی سخت عذاب ہوتے ہیں۔
بعض منطقیوں نے کہا ہے کہ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے یہاں ایک واضح دلیل کے بعد دوسری اس سے بھی زیادہ واضح دلیل پیش کر دی، لیکن در حقیقت یوں نہیں بلکہ پہلی دلیل دوسری دلیل کا مقدمہ تھی، اور ان دونوں میں سے نمرود کے دعویٰ کا بطلان بالکل واضح ہو گیا۔ اصل دلیل پیدائش و موت ہی ہے، چونکہ اس کا دعویٰ اس ناسمجھ مشت خاک نے بھی کیا تو لازم تھا جو بنانے بگاڑنے پر صرف قادر ہو بلکہ بناؤ بگاڑ کا بھی خالق ہو، اس کی ملکیت پوری طرح اس کے قبضے میں ہونی چاہیے، اور جس طرح موت و حیات کے احکام اس کے جاری ہو جاتے ہیں اسی طرح دوسرے احکام بھی جاری ہو جائیں۔ پھر کیا وجہ کہ سورج چونکہ ایک مخلوق ہے اس کی فرما برداری اور اطاعت گزاری نہ کرے اور اس کے کہنے سے مشرق کے بجائے مغرب سے نکلے؟ پس ابراہیم علیہ السلام نے اس پر اس مباحثہ میں کھلا غلبہ پایا اور اسے بالکل لاجواب کر دیا۔ فی الحمدللہ۔ حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ مناظرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگ سے نکل آنے کے بعد ہوا تھا، اس سے پہلے آپ کی اس ظالم بادشاہ سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ زید بن اسلم کا قول ہے کہ قحط سالی تھی، لوگ نمرود کے پاس آتے جاتے تھے اور غلہ لے آتے تھے۔ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام بھی گئے، وہاں یہ مناظرہ ہو گیا، بدبخت نے آپ کو غلہ نہ دیا، آپ خالی ہاتھ واپس آ گئے۔ گھر کے قریب پہنچ کر آپ نے دونوں بوریوں میں ریت بھر لی کہ گھر والے سمجھیں کچھ لے کر آئے ہیں۔ گھر آتے ہی بوریاں رکھ کر سو گئے۔ آپ کی بی بی صاحبہ حضرت سارہ اٹھیں، بوریوں کو کھولا تو دیکھا کہ عمدہ اناج سے دونوں پر ہیں۔ کھانا پکا کر تیار کیا، آپ کی بھی آنکھ کھلی، دیکھا کہ کھانا تیار ہے۔ پوچھا اناج کہاں سے آیا؟ کہا 2 بوریاں جو آپ لے کر آئے ہیں انہی سے یہ اناج نکلا تھا۔ آپ سمجھ گئے کہ یہ اللہ جل شانہ کی طرف سے برکت اور اس کی رحمت ہے۔ اس ناہنجار بادشاہ کے پاس اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا، اس نے آ کر اسے توحید کی دعوت دی لیکن اس نے قبول نہ کی، دوبارہ دعوت دی لیکن انکار کیا، تیسری مرتبہ اللہ کی طرف سے بلایا لیکن پھر بھی یہ منکر ہی رہا، اور اس بار کے انکار کے بعد فرشتے نے اس سے کہا اچھا تو اپنا لشکر تیار کر، میں بھی اپنا لشکر لے کر آتا ہوں۔ نمرود نے بڑا بھاری لشکر تیار کیا، میرے دست فوج کو لے کر سورج نکلنے کے وقت میدان میں آ ڈٹا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے مچھروں کا ایک دروازہ کھول دیا، بڑے بڑے مچھر اس کثرت سے آئے کہ لوگوں کو سورج بھی نظر نہ آتا تھا۔ اللہ کی یہ فوج نمرودیوں پر گری اور تھوڑی دیر میں ان کا خون تو کیا ان کا گوشت پوست سب کھا گئی اور سارے کے سارے یہیں ہلاک ہو گئے، ہڈیوں کا ڈھانچہ باقی رہ گیا۔ انہی مچھروں میں سے ایک نمرود کے نتنے میں گھس گیا اور 400 سال تک اس کا دماغ چاٹتا رہا، ایسے عذاب میں وہ رہا کہ اس سے موت ہزاروں درجے بہتر تھی۔ اپنا سر دیواروں اور پتھروں پر مارتا پھرتا تھا، ہتھوڑوں سے کچلواتا تھا، یوں ہی رینگ رینگ کر بد نصیب نے ہلاکت پائی، نعوذ باللہ۔ تو آپ نے دیکھا کہ جو بھی ایسا شخص ہوا کہ جس نے اللہ کے نیک بندوں سے خاص کر نبیوں سے یا ولیوں سے دشمنی مول لی اور ان سے جھگڑا کیا تو اس کا انجام ایسا ہوا ہے کہ وہ نہ ہی دنیا میں عزت و وقار کے لائق رہا، نہ ہی اس نے دنیا میں عزت پائی اور نہ ہی وہ آخرت میں عزت و وقار پائے گا۔ وہ دنیا میں بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ذلیل و خوار ہو گیا اور انشاءاللہ آخرت میں بھی ہمیشہ کے لیے ذلیل و خوار رہے گا۔ تو ہم کو چاہیے کہ کسی بھی نبی یا کسی بھی ولی کی ادنا توہین سے بچیں اور ایسی باتوں سے پرہیز کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ہدایت دے، آمین، وجاہ سید المرسلین۔